بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 150، آیت نمبر ہے 23، 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنا دیا ہم نے موالیہ وارث، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا والدانی والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین اور وہ لوگ عقدت باندھ چکے ہو تم ان کے ساتھ، ایمانکم اپنی قسموں کے ساتھ، اپنی قسموں کے ساتھ جن کو باندھ چکے ہو، فآتوہم تو دو ان کو نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علی کل شیء شہیدہ ہر چیز پر گواہ۔ الرجال مرد، قوامون نگران ہے، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعضہم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، وبما اور اس وجہ سے بھی کہ انفقوا جو وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات سو نیک عورتیں، نیک بیویاں، قانتات فرمانبردار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیبی خامد کی غیر موجودگی میں، بما اس چیز کی حافظ اللہ جس کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون اور وہ عورتیں، تخافون کہ تم ڈرتے ہو ان سے، نشوزہن ان کی نافرمانی سے، فعظوہن تو انہیں نصیحت کرو، وہجروہن انہیں چھوڑ دو، فی المضاجع ان کے بستروں پہ، واضربوہن اور انہیں مارو، فإن اطعنکم اگر وہ فرما بردار بن جائیں تمہاری، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو زیادتی کا کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علی کبیرہ بہت بلند اور بہت بڑا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ہر ایک کے لیے ہم نے موالی بنایا۔ موالی دوست کو بھی کہتے ہیں، قریبی رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، مگر یہاں مراد وارث ہے۔ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیا ہے، مما اس میں سے ترک الوالدان والاقربون جو قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں یا والدین چھوڑ دیں۔ یہاں عرب معاشرے کی ایک جو رواج تھا ان کے ہاں، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ رواج یہ تھا کہ عرب معاشرہ کیا کرتا تھا، جو ان کے حقیقی وارث ہوتے تھے ان کو چھوڑ کر اپنا کوئی دوست
کوئی قریبی، کوئی محلے دار، کوئی پارٹنرشپ جس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے نام پہ وصیت کر جاتے تھے کہ میری ساری جائیداد تیری، وارثوں کو کچھ نہیں دینا، ساری جائیداد تیری ہے۔ پھر خاص کر یہ ہوتا تھا کہ عرب جو معاشرہ تھا نا، جنگجو معاشرہ تھا، قبائل کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو قبائل کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے مضبوط ہو جاتے تھے، بعض قبائل کے ساتھ، بعض لوگوں کے ساتھ، اپنی وراثت کا جو حصہ تھا وہ سارا ہی ان کو دے جاتے تھے، میرے بننے کے بعد سارا مال تیرا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس جو جاہلی معاشرے کی ایک رسم رواج تھی اس سے روک دیا ہے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اب تمہیں اپنی جائیداد کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تم اپنی ساری جائیداد کسی کے نام پہ کر سکتے ہو۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ بھی جن کے ساتھ تم نے قسمیں باندھ لی ہیں، ان سے مراد بھی وہی لوگ ہیں۔ بعض اوقات قبائل کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا تھا یا انفرادی تعلق اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ قسمیں اٹھا لیتے تھے، یعنی قسم اٹھا لیتے تھے کہ میری ساری جائیداد تیری، میرے مرنے کے بعد میرا سارا کچھ تیرا۔ یا پھر جو لپالک بچے ہوتے تھے جن کو وہ پالتے تھے، ان کے بارے میں قسم اٹھا لیتے تھے کہ میری ساری جائیداد تیری ہے، اپنا حقیقی وارث کوئی نہیں، میری ساری جائیداد تیری ہے، اس کے نام پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے، اب تم ساری جائیداد کا قسم تو نہیں اٹھا سکتے، ہاں البتہ 1/3 ہے، اگر وہ کسی کو دینا چاہتے ہو تو وہ تم دے سکتے ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا نا، تو اس وقت انہوں نے یہ کام بھی کیا تھا کہ ایک انصاری مہاجر کو کہتا تھا میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد تیری۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے وہ منع کر دیا۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک بندہ پردیس جا کر رہتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اس کو اچھا دوست مل گیا، کوئی اچھا گھر مل گیا، اس نے اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے دیکھ بھال تو میری یہ کر رہے ہیں، میں ساری جائیداد ان کو دے جاؤں، نہیں کر سکتا، شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا ہے۔ آگے ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے عورتوں پہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی اہم موضوع کی طرف رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ گھر ایک ماحول ہوتا ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، اس یونٹ کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنا دیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ نگران ہے۔ یہ اس لیے بنایا ہے کہ خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا نہ رہے حاکمیت کی بنا پر۔ بعض عورتیں کہتے ہیں ہم حاکم ہیں، مرد کہتے ہیں ہم حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا مرد حضرات وہ حاکم ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حاکم بنایا بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجہ بیان کر دی۔ مرد کو حاکمیت کیوں دی گھر کی؟ 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک فرمایا مرد قوام ہوتے ہیں، قوام کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، چونکہ مرد جسمانی طور پر اور مالی طور پر ہر لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتا ہے، چونکہ مرد مضبوط ہوتا ہے اس لیے مرد کو نگران بنایا۔ اور دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے بھی کہ مرد حضرات اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے گھر کا نان و نفقہ۔ فرمایا نان و نفقہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت اگر ماں ہے، مالدار ہے، اپنے بچوں کو نہیں بھی دیتی تو کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے گا، نان و نفقہ پورا دے گا۔ تو فرمایا ان 2 وجوہات کی بنا پر ہم نے مرد کو قوام بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے گھر پہ۔ معاشرے کی خرابی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہوتی ہے۔ آج کل آپ غور کریں، گھر میں خواتین کہتی ہیں ہم حاکم ہیں۔ اب جس گھر میں خواتین حاکم ہے اس گھر میں تباہی ہوگی۔ دیکھو ایک ہے اللہ کی تقسیم، جو لوگ یا جو گھرانہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں رہتا، اپنی طرف سے تقسیم کر لیتا ہے، نقصان تو پھر ہوگا۔ اب اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، عورت کو نہیں بنایا۔ اگر عورت مغرب سے معروب ہو کر، مغربی معاشرہ عورت کو آزادی دیتا ہے، میں بھی آزاد ہوں، میں حاکم ہوں، اگر عورت مغرب سے مرعوب ہو کر خود کو حاکم سمجھے گی، گویا اس نے اللہ کی تقسیم پر رضامندی ظاہر نہیں کی،
تو نقصان اس کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کتنے ہو رہے ہیں. جس گھر میں عورت حاکم ہے نقصان ہی ہو رہا ہے اسے، پورے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے. گھر کے اندر یہ جھگڑے ختم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہاں حاکم بنا دیا ہے. اور پھر دیکھیں یہ ایک اصولی بات ہے، کوئی بھی یونٹ ہو، کوئی بھی گھر ہو، کوئی بھی فیکٹری ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے، کائنات کا نظام چلانے والے بھی اگر دو ہونا تو نظام نہیں چلتا. جس فیکٹری کے دو مالک ایک جیسے اختیار رکھتے ہیں نظام نہیں چلتا. تو گھر میں اگر دونوں ایک جیسے اختیار رکھتے تو نظام نہیں چلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں مرد کی ذمہ داریاں بتلا دیں، عورت کی ذمہ داریاں بتلا دیں. مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد کو ہم نے قوام بنا دیا ہے، نگران بنا دیا ہے، گھر کے خرچے کا بندوبست مرد نے کرنا ہے. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا عورت کی ذمہ داری یہ ہے فالصالحات، عورت ایک تو نیک ہو. عورت کیا ہو؟ نیک ہو. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک عورت کیا ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک بندے کے جو بندہ ہے، مرد ہے، خامد ہے، اس کے ذمے عورت کا حق کیا ہے؟ فرمایا عورت کا حق یہ ہے کہ جو خود کھائے اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول عورت کے ذمے مرد کا حق کیا ہے؟ یعنی خامد کی ذمہ داری کیا لگائی کہ اس کو کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے. بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا بیوی کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول کتنی بڑی ہے؟ فرمایا بیوی کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنی شوہر کو وہ سجدہ کرتی. بیوی کی ذمہ داری فرمایا اتنی بڑی ہے. تو فالصالحات وہ نیک ہو. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صالحات قانتات، فرما بردار بھی ہو. اب حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرما بردار اور نیک اتنی ہو کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے رات کو بستر پر اور اگر وہ انکار کر دے فرمایا فجر تک فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں. تو وہ خامد کی اس قدر جو ہے وہ فرما بردار ہو. اور ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر خامد پاس موجود ہو، جس طرح عمومی طور پر خامد جاتے ہیں شام کو واپس گھر میں آ جاتے ہیں، تو اگر اس طرح کا ماحول ہو عورت خامد کی مرضی کے بغیر نہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے نہ نفلی نماز پڑھ سکتی ہے. اب یہ نہیں خامد گھر میں آیا ہے اس نے نفلی نماز نہیں تھی ہو، اسے اب کھانے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، اس نے نفلی نماز نہیں تھی ہو، اسلام منع کرتا ہے. تو قانتات ان کے اندر ہے وہ خامد کی فرما بردار ہو، فرائض اللہ کے ادا کرے اور اس کے بعد وہ خامد کی کیا ہے؟ فرما بردار ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حافظات کہتے ہیں حفاظت کرنے والی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول مرد اور عورت کا ایک دوسرے پر حق کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کے ذمے عورت کا حق یہ ہے کہ تم نے اس کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھو، اللہ تم سے اپنے نام پہ حاصل کی ہوئی عورت کے بارے میں پوچھے گا. اور فرمایا عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس شخص کو تم ناپسند سمجھتے ہو اس کو تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دے. خاص طور پہ جب تم گھر میں موجود نہ ہو، تمہاری عدم موجودگی میں ایک بندے کو تم ناپسند سمجھتے ہو وہ ہمارے گھر میں نہ آئے تو عورت اس کو گھر میں نہ آنے دے. پھر ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور بدکاری نہیں کرتی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، خامد کی فرما برداری کرتی ہے، وہ جنت میں ایسے داخل ہوگی کہ جنت کے تمام دروازوں سے اسے آواز دی جائے گی جنت میں آ جاؤ. ہر دروازے سے اسے پکارا جائے گا جنت میں آ جا. جو خامد کی فرما برداری کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور جب خامد اسے بلاتا ہے رات کو وہ بات مان لیتی ہے، انکار نہیں کرتی، جنت کے تمام دروازوں سے اسے بلایا جائے گا. تو گویا ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جب خامد اسے دیکھے وہ اسے خوش کر دے. اب خامد گھر میں آیا ہے اس کی دیکھ بھال کرے گی، خامد خوش ہو جائے گا. فرمایا جب خامد گھر سے باہر چلا جائے تو اپنی بھی حفاظت کرے، اپنی ذات کی بھی حفاظت کرے، خامد کے مال کی بھی حفاظت کرے، خامد کے گھر کی بھی حفاظت کرے، خامد کے بچوں کی بھی حفاظت کرے. یہ ہے حافظات للغیب. گھر میں خامد موجود نہ ہو خود کی بھی حفاظت کرنی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے اور خامد کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو حافظات للغیب فرمایا جو خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے. تو گویا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
عورت کی 4 ذمہ داریاں بیان کی ہیں، 2 جب خامد موجود ہو اور 2 جب خامد موجود نہ ہو۔ 2 جب خامد موجود ہو تو فرمایا شام کو گھر میں خامد آئے، خندہ پیشانی سے اسے ملے اور رات کو جب بلائے تو انکار نہ کرے۔ جب خامد نہیں ہے تب ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو اس کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، مال کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا اپنی حفاظت کرنی ہے اور بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور آخر میں جس شخص کو خامد اچھا نہیں سمجھتا اس کو خامد کی عدم موجودگی میں گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو یہ ایک نیک عورت فالصالحات، نیک عورت کی ذمہ داری جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ آگے ہے واللاتی تخافون، یہ اس عورت کے بارے میں ہے جو نافرمان ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو ایک نیک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خامد کو خوش رکھے، اور مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کا نان و نفقہ، اس کا رہن سہن، جو خود کھانا ہے اس کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اس کو پلانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔